اچھا، چوتھی ہماری بات یہ ہے شادی ایک نہیں، شادیاں زیادہ کرنی چاہیے، کروڑوں نکاح زیادہ کرنے نکاح زیادہ کرنے چاہیے، کیونکہ کروڑوں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ سارے مرد ابھی نکاح کر لیں تو بھی کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی۔ ان کے لیے اللہ نے یہ حلال راستہ جو بنایا ہے، اس کو آسان اور عام کرنا کتنا ضروری ہے، اس پر کھل کر ارشاد فرمائیں۔ یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت کا اسلوب ہے جس میں ایک سے زائد نکاح کی بات ہے۔ اب جو چیز میں نے مستنبط کی، اخذ کی ہے، ممکن ہے مجھ سے پہلے بھی کسی نے کی ہو لیکن میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جو میں کچھ عرصے سے بتاتا ہوں ساتھیوں کو کہ وہ یہ ہے، دیکھیں نا جی، ایک ہمارا اردو کا اسلوب ہے بات کرنے کا، اور ایک شریعت کا اسلوب ہے سمجھانے کا، بات کرنے کا۔ تو بسا اوقات ہم جب اس کو اپنی زبان میں لے آتے ہیں نا تو اس کی روح کو چھوڑ کے لے آتے ہیں، اس کو خالی خولی الفاظ لے آتے ہیں جس میں وہ طاقت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ نکاح ہی کے الفاظ سے دیتا ہوں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ بھائی آپ اپنی پسند سے نکاح کریں، دو وثلاثہ تین ورباع چار، یعنی ابتدا ہی ایک سے زائد سے کی۔ یہ تو عام بات ہے نا، یہ تو ہر ایک بتاتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، عدل نہ کرنے کا خوف ہو تو ایک پہ گزارا کرو۔ ہاں جی، ٹھیک ہے نا جی، فَعَلَيْكُمْ واحدہ ہے نا، تو ایک پہ گزارا ہی، اور کیا ہوگا؟ پیچھے دو اور تین اور چار کو دیکھ کے فواحدہ کا مطلب یہی کریں گے نا کہ ایک پر یار گزارا کرو اگر تم عدل نہیں کر سکتے ہو۔ اس کا علاوہ اور کیا اسلوب بنتا ہے؟ اب میں 3 4 اصل ہے اور مجبوراً چلو بھائی۔ جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا کہ ایک سے زائد کرو، 4 تک پہنچ جاؤ، عدل نہ کر سکو تو ایک پہ ٹک جاؤ، ایک یہ اسلوب ہے۔ ٹھیک، اب اس اسلوب کو پلے باندھ لیں، اردو کا اسلوب دیکھیں جی، اگر عدل کر سکو تو پھر ایک سے زائد کرو۔ اللہ، اس اسلوب میں آسمان زمین کا فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے۔ اب جو اردو کا اسلوب ہے نا، عدل کر سکو تو ایک سے زائد کرو، اس اسلوب میں پتہ چلتا ہے عدل ناممکن حد تک مشکل ہے۔ اس ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی ایک ہوگا جو عدل کی حد کو برقرار رکھ سکے گا، تب اس کو اجازت ملے گی، وگرنہ اصل ایک ہے۔ اصل یہ ہے، عدل کر سکو تو ایک سے اوپر جاؤ، اصل ایک ہے۔ تم میں سے لاکھوں میں سے کوئی ایک عدل ہوگا جو اس مقام تک پہنچے گا، لا شیء کے مقام تک، اس کو پھر شیء بننا پڑے گا اور وہ جا کے نکاح کرے۔ یہ کتنا الٹا اسلوب ہے، جبکہ قرآن کا اسلوب آپ کو ترغیب دیتا ہے ایک سے زائد نکاح پہ، اور اسی کو آپ نے جب اپنی زبان میں بیان کیا تو آپ کی زبان کا اسلوب ترغیب دیتا ہے کہ ایک پہ ٹک جاؤ، یعنی 360 ڈگری کا فرق ہے۔ اور یہ اسلوب الحمدللہ میں نے خود قرآن کریم سے اخذ کیا، معلوم نہیں مجھ سے پہلے بھی کسی نے اخذ کیا ہوگا، توارد کہہ دیں گے اس کو، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے مفہوم سے جو میں نے اخذ کیا ہے اس پر میرا اتنا اطمینان ہے۔ میں آپ کو بالکل، میں آپ کی اس اسلوب کی تائید کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے آپ کے دل میں بالکل جو ڈالا بالکل ٹھیک ڈالا۔ اور دیکھیں، اس میں بظاہر یہ لگتا ہے، ہمارے اس معاشرے میں ایسا لگتا ہے کہ اصل ایک ہے اور ایک سے زائد مجبوراً، کو معذور ہو، کو مجبور ہو، کوئی اینکر سوال کرتے ہیں مجھ سے، جی کیا مجبوری ہے؟ میں کہا پہلے کیا مجبوری تھی، پہلے کیوں کی ہے؟ جس وجہ سے پہلی کی اسی وجہ سے میں دوسری کر رہا ہوں، ہو سکتی ہے، بالکل بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ پاک میں اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو عفت کے دائرے میں رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں سکون کے زیادہ اچھے مقام پر لے جانا چاہتا ہوں۔ تم ہوتے کون ہو؟ اجازت اللہ تعالیٰ نے دی، تم کون ہوتے ہو؟ بالکل۔ بات یہ ہے، جب تک علماء کا طبقہ جو انبیاء کا وارث ہے کھل کر ان مسائل پہ نہیں بولے گا، ای آ اوں آ چی چی پی کر کے درمیان میں نا وہ حقیقت کو کیپسول میں ڈال کے دیں گے۔ ہمارے ایک تبلیغی ساتھی سے اللہ بخشے فوت ہو گئے، میرے والد صاحب کے کسی دور کے درس کے ساتھی تھے، تو ایک دن مجھے کہنے لگے، ہمارے لڑکپن کا دور تھا، کہتے ہیں ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ ہم توحید کو کیپسول میں ڈال کے دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیپسول والی توحید کیپسول میں ہی رہتی ہے، باہر نہیں نکلتی۔ آپ مسائل کو جب کیپسول میں ڈال کے دیتے ہیں نا تو وہ کیپسول میں ہی رہتی ہے۔ بھائی مسائل کو کیپسول میں ڈال کے نہ دیا کرو، کھل کے بھائی بات کھل کے بتاؤ۔ بہترین طبیب وہ ہے جو مریض کی مرض کی جو اصل نوعیت ہے وہ کھل کے مریض کو بتا دے تاکہ مریض چکنا ہو جائے۔ تو روحانی طبیب کا فرض بنتا ہے کہ جو روحانی مرض ہے وہ کھل کے بتا دے تاکہ جو روحانی مریض ہے وہ چکنا ہو جائے۔ اچھا، اس وقت آپ کے نزدیک جو شادیاں نکاح جو زیادہ نہیں ہو رہے،
مرد لوگ جو زیادہ نکاح نہیں کر رہے تو وہ مریض ہیں وہ. دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک وجوہات بھی تو ہوتی ہیں نا. اب میں مریض کہہ کے میں فتویٰ تو نہیں جاڑوں گا. اگلے مفتی صاحب کہیں گے کہ جب قرآن کریم نے کہہ دیے ایک بھی تم گزارا کر سکتے ہو تو میں کیوں مریض کہوں؟ میں مریض نہیں کہتا. اچھا دیکھیں میں حضور صلی مریض اللہ علیہ نہیں وسلم نے کہوں گا. ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو ان 5 ہستیوں میں کوئی ایک والا ہے. آپ خلفاء راشدین کو 5 پہ کیوں بند کرتے ہیں؟ یہ بھی تو ہمارا ایک بہت بڑا المی ہے نا، دشمنان صحابہ کا اثر ہے. صحابہ صادر راشدین تھے، جتنے بھی صحابہ خلفاء بنے سب راشدین تھے. ایک تو بات یہ کلیئر رکھیں. دوسری بات یہ کہ اس سے کوئی وہ کیا کہتے ہیں عمومی الفاظ سے آپ نکاح کو لازم قرار نہیں دے سکتے. جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اجازت ہے نا، فَانْكِحُوا کا لفظ اجازت کے لیے آیا ہے، اباحت کے لیے آیا ہے. امر للاباحہ ہے، وجوب ٹھیک ہے نا جی، وجوب کے لیے نہیں آیا. زیادہ آپ استحباب کے لیے لے جائیں گے، چلیں جی استحباب کے لیے لے جائیں گے، وجوب کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس لیے ہم تھوڑا سا اس میں شدت پیدا کر رہے ہیں کہ ادھر ایک سے زائد نکاح کو گناہ تک سمجھا جا رہا ہے نا. دیکھیں جی یہ معیوب شدت آپ سمجھا پیدا جا نہیں رہا کر رہے، معیوب. آپ حقیقت بتا رہے ہیں. ہاں کیونکہ جتنا نکاح آسان ہوگا اتنی بدکاری مشکل ہو جائے گی، اور جتنا نکاح مشکل ہوگا اتنی بدکاری آسان ہوگی. میرا جسم میری مرضی پر امر ہوگا، ٹرانسجنڈر سامنے آ جائیں گے، اور یہ سارے شیطانی دجالی کام ہوں گے. اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے تزوج الولود الودود. ٹھیک ہے، ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جنے، زیادہ محبت کرے. خاندان سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں بچے زیادہ ہوتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا. تو نکاح کا اصل مقصد ہی عفت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اولاد کی عزم کیا کہتے ہیں افزائش ہے. یہ تو زیادہ ہونی چاہیے. پھر صدقہ زیادہ ہونا چاہیے. اولاد تو صدقہ جاری ہے، تو صدقہ جتنا زیادہ اتنا کم ہے. اچھا تمام صحابہ کرام کی شادی نکاح زیادہ تھے الا ایک آدھ. تو وہ جو یعنی ہم جو ہند و پاک میں رہنے والے ایک پر اکتفا کرتے ہیں اور بہت شاذ و نادر دوسری تیسری چوتھی نکاح کی طرف جاتے ہیں، تو یعنی ہم اصل اس سے خیر القرون قرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعویٰ ہے کہ بہترین زمانہ اعلیٰ ترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ حق اور سچ ہے. تو آپ کے مبارک ترین زمانے میں شاذ و نادر کوئی ایک آدھ گھر ملتا ہے جس میں ایک نکاح ہو. نہ تمام گھروں میں زیادہ نکاح ہوتے تھے اور باندیاں بھی ہوتی تھی. تو اس وقت جو ہے نا ایک پر اکتفا کرنا میرا لیکن جی جس معاشرے میں نکاح کو معیوب سمجھا جا رہا ہو اس میں نکاح کثرت سے ہونے چاہیے. کثرت نکاح کی یہاں بہت سی وجوہات ہیں. امت کو کثرت اور قوت بھی مطلوب ہے. بالکل اللہ تعالیٰ کو اس امت کی کثرت بھی مطلوب ہے، اس امت کی قوت بھی مطلوب ہے. ٹھیک ہے نا جی. صاف پتہ چلتا ہے. پھر جو نکاح کو یہاں معیوب سمجھا جا رہا ہے اس عیب کو ہم نے ختم بھی کرنا ہے. 2 باتیں. تیسری بات یہ کہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں بغیر نکاح کے، جن کی عمریں گزر رہی ہیں، بالوں میں سفیدی آ رہی ہے، اور ان کی عفت عصمت اور ان کے سہارے کا بھی مسئلہ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ان کے نکاح ہونے چاہیے. اور پھر ہمارے معاشرے میں جس تیزی کے ساتھ ایک غلط رجحان پیدا ہو چکا ہے، ہر گھر میں 100 چینل ہیں، سمارٹ فون ہاتھ میں ہیں، گناہ کے مواقع عام ہیں، اور حواس پر کیا کہتے ہیں یہ چیزیں دماغ پر چھائی ہوئی ہیں. یہ بھی وجہ بنتی ہے کہ نکاح کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تاکہ یہ حرارت اوپر دماغ سے اترے اور حلال طریقے پر گامزن ہو جائے. اچھا یہ جو ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جو انعام یافتہ حضرات تھے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ تمام کے تمام زیادہ نکاحوں والے تھے. تو نفل نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا، ہر چیز میں ان کے راستے پہ چلا، اور حلال اتنا وافر عطا فرما کہ حرام کا خیال نہ آئے. ہیں جی حرام اللہم مکفنا بحلال، کھانے میں پینے میں پہننے میں برتنے میں، ہر زندگی کے ہر شعبے میں حلال اتنا آسان ملے وافر ملے کہ حرام گناہ کا خیال نہ آئے. اور جیسے ایک مرد، میرا دعویٰ ہے دنیا کے ہر مرد میں اللہ نے ایک سے زائد عورت کی رغبت رکھی. یہ سائنسی تحقیق ہے. چاہے وہ بڑے اللہ تعالیٰ نے تو مرد کے اندر تنوع رکھا ہے نا جی. چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی ہو، بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، ایک سے زائد عورت کی رغبت اللہ نے دنیا کے ہر مرد میں رکھی الا ماشاءاللہ. تو اس رغبت کو پورا کرنے کے لیے مردوں کی 4 قسمیں. نمبر 1 یعنی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین پر عمل کرتے ہوئے ایک سے زائد نکاح کیے جائے. نمبر 2 نکاح ایک کیا جائے، ایک سے زائد والی رغبت کو غلط راستوں سے پورا کیا جائے.
نمبر 3 نکاح ایک کیا جائے، ایک سے زائد پر رغبت پیدا ہو. اللہ نے ایک مرد کی، اللہ نے 4 کی بھوک بنائی ہے، 4 روٹیوں کی بھوک بنائی، اسے کہیں جی ایک پر اکتفا کر، اور ایک سے زیادہ روٹی کھانے کا خیال ہے تو لا حول پڑھ، بس ایک روٹی کھا لی نا بس کر. بھائی میری بھوک زیادہ ہے، مجھے مزید بلکہ ایک روٹی کھا کے بھوک بھڑک گئی ہے اور مزید کی طلب شدید ہو گئی ہے. تو اب وہ جب ایک سے زائد عورت کی رغبت اس کے اندر پیدا ہو، وہ اس کو تقوی کے خلاف سمجھے بیوقوف، اور اس کو جو ہے نا اس پہ لا حول پڑھے اور استغفار کرتے ہوئے توبہ کرے. اور چوتھی قسم یہ کہ نکاح ایک بھی نہ کرے اور ویسے ہی ادھر ادھر منہ مارتا رہے. ان 4 قسموں میں سے کون سی قسم بہتر ہے؟ نکاح ہے نا، صحابہ کرام، انبیاء کرام. جائز راستہ. اچھا، جو ایک سے زائد عورت والی رغبت پیدا ہو اور اس پہ لا حول پڑے اور استغفار کر کر کے، یہ عیب سمجھنا تو بندے کو کفر تک پہنچا سکتا، کفر تک پہنچا دے. ہارون رشید نکاح کو معیوب سمجھنا، نکاح ثانی کو معیوب سمجھنا، یہ بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. کفر تک. جی. او کیا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ. غالباً فتاوی رشیدیہ میں، ورنہ مجھے یاد پڑتا ہے مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس طرح فتویٰ ہے کہ نکاح ثانی کو معیوب سمجھنا کفر ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. کسی بھی اللہ رسول کی چاہت کو معیوب سمجھنا، صرف نکاح ثانی کی بات نہیں، ہاں جی. کسی بھی اللہ رسول کی چاہت کو معیوب سمجھنا، وہاں تو پھر وہ رسالت کا وہ سارا تصور آ جاتا ہے. دیکھیں ظلم، اس کو لوگ ظلم سمجھتے ہیں، بے وفائی سمجھتے ہیں. نہیں، غلط بات ہے. اچھا، ویسے الحمدللہ بہت مایوس کرنے والی باتیں ہو گئیں. آخر میں کچھ آخری بات آپ کر دیں، ختام و مسک ہو جائے. انٹرویو تو میرا نہیں، آپ کا ہو گیا تو اچھی باتیں آ گئیں. اس سے مزید کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنی ہی بات ہے کہ نکاح ثانی کو معیوب نہ سمجھا جائے، عار نہ سمجھا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے ایک سے زائد نکاح کرنا. اس پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، آپ نے جو نکاح ثانی کی باتیں کی، آپ کے دل میں بھی کچھ جذبہ، کیونکہ جب بندہ اوروں کو دعوت دیتا ہے اس کے اندر اپنے اندر بھی جی ہیں، اللہ کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے. بس اصل میں ایک بات دیکھیں نا، نکاح ثانی کا مطلب یہ نہیں آنکھ بند کر کے کود پڑنا اور پھر طلاق کی ریشو بڑھا دینا. اپنی ٹھیک ہے نا جی، مناسبت سے نہیں، مناسبت سے ساری باتیں. ہر گھر کا اپنے ایک ٹپیکل ماحول ہوتا ہے. نکاح ثانی کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس ماحول کو، اس مزاج کو نظر انداز کر دوں. میرے لیے پیشکشیں آتی ہیں لیکن کچھ اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں، اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. بندہ اپنی ترجیحات کو سامنے رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. نکاح ثانی کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ کود پڑ جائیں اور مستی نکالنے کے بعد طلاق دے دیں. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تا حیات نیت سے کریں، نیت کریں. بعد میں اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی بدمزگی پیدا ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اس کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے. لیکن اپنا مقصد مستی نکال کے فارغ ہونا نہیں ہے نکاح ثانی سے. اپنا مقصد نباہ کرنا ہے، اور صرف خاتون سے نباہ نہیں کرنا مولانا، خاتون کے ساتھ ایک پورا کنبہ قبیلہ لگا ہوتا ہے، پورے خاندان ہوتا ہے، اس سے نباہ کرنا. ٹھیک ہے نا جی. تو ارادے تو میرے بہت پہلے سے ہیں. ساتھی میرے بے تکلف ساتھی میرے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں، ہمیں تو ادھر لگا دی اور خود آرام سے بیٹھے ہوئے ہو. میں کہ یار دیکھیں، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. کئی دفعہ مزاج میں نزاکتیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ ایک اپنا ٹپیکل ماحول ہوتا ہے. میں گھبراتا ہوں کہ شاید ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے ماحول کو ایکسیپٹ نہ کر سکے اور میرے اوپر کوئی الزام لگ جائے. اچھا، ویسے میں نیت کرتا ہوں آپ جیسے خوبصورت آدمی کو، خوبصورت جذبات رکھنے والے آدمی کو عقد ثانی کروانے میں انشاءاللہ میں اہم کردار ادا کروں. میں نیت بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں. کرنا تو اللہ نے، ہم تو سبب کے درجے میں کوشش کر سکتے ہیں. دیکھیں، اندرون ہو جائے بیرون ہو جائے اس کی پرواہ نہیں ہے. ماشاءاللہ. اب مجھے ایک بات یاد آتی ہے، جب ہم پڑھتے تھے تو کسی اور مدرسے میں ہمارے تھائی لینڈ کے ساتھی پڑھتے تھے. اس بچے کا نام، لڑکے کا نام جو میرا دوست تھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھائی لینڈی بڑے بھی ہونا تو یہ بچے ہی لگتے ہیں. ایک آدھ بال ہوتا ہے، بیریش رہتے ہیں، 1 2 3 4 بال ہوتے ہیں بس. تو ایک لڑکا تھا تو اس کا نام حسب اللہ تھا. اس نے بے تکلفی میں مجھے بتایا کہ میں اپنے والد کی تیسری بیوی سے اولاد ہوں. بالکل بڑی بے تکلفی سے بتایا. کہتے ہیں جی وہاں تو علماء کو ڈھونڈتے ہیں اپنی بچوں کو دینے کے لیے کہ ہماری بچیاں عالم کے عقد میں چلی جائیں. کہتے ہیں تلاش کرتے ہیں. اب یہ فرق کیوں ہے؟ وہ لوگ شعوری مسلمان ہیں، بائی چوائس مسلمان ہیں، انہوں نے مطالعہ کر کے اسلام کو قبول کیا. ہم خاندانی مسلمان ہیں تو باپ دادے کی جائیداد کی طرح ہمیں ہندوؤں کی رسومات بھی ورثے میں ملی ہیں، تو ہم نے رحمان کو بھی راضی کرنا ہے، شیطان کے تقاضے بھی پورے کرنے.
اللہ کی ذات عالی کہ انا عند ظن عبدی بھی جیسا گمان ویسے معاملہ ہوتا ہے. میں یعنی اللہ کی ذات عالی سے امید کرتے ہوئے پیشین گوئی کرتا ہوں انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ پاک آپ کی یہ تمام سیٹیں پوری کرے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے ہاں انشاءاللہ، اور تاکہ کروڑوں عورتوں میں سے 2-4 کا تو بھلا ہو نا، وہ تو کچھ نہ کچھ تو کچھ کمی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ تجربہ ہے، جو جس کی دعوت دیتا ہے اللہ پاک اس کے لیے تو آسانیاں، جو لوگوں میں آسانیاں بانٹتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کا اور مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اتنی تفصیلی باتیں آپ حضرات نے سنی، آپ حضرات کا یہ سننا اور ان باتوں پر آپ کے دل میں جذبات بنے، ان باتوں کو آگے پھیلائیں بڑھائیں، تو آپ کی برکت سے انشاءاللہ جتنا بھی اس بات کو آگے پھیلایا جائے گا اللہ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائیں گے. اور آپ کے بچوں کی شادیاں اور آپ کی اپنی اگر دوسری نکاح آپ کا دوسری تیسرا نکاح کرنے کا جو ارادہ ہے اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانی شادی کرنا چھوڑ دیں جی، اسلام میں شادی کا کوئی تصور اور اپنی مساجد میں اپنے مدارس میں مولانا صاحب کا میرا اور ایسے جو علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں ان کے بیانات کروائیں، تاکہ اس بات کو بہت سارے علماء کرام اس موضوع پر بات فرما رہے ہیں، تو اس کو آپ جو ہے نا سب کریں، آپ بھی کریں، عام آدمی بھی کریں، اپنے اپنے انداز میں کریں. کیونکہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے علماء کی بات سے زیادہ عام آدمی کی بات دل پہ اثر کر جاتی ہے، اور عام آدمی اپنے انداز سے جو بات کرتا ہے وہ اگلے کے دل پہ زیادہ لگ جاتی. اللہ پاک آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے.